إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال تعالى في مقام آخر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. आज आप मुअज़्ज़ज़ सामिईन के सामने ज़कात के हवाला से चंद गुजारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे माशरे में अमूमन लोग इस फ़र्ज़ को माह रमज़ानुल मुबारक या उसके करीब अदा करते हैं। दीन इस्लाम का ये एक इस्लामी और एक अहम और बुनियादी रुकन है। जो बंदा इसका इनकार करता है वो मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर हो जाता है। जो बंदा ज़कात अदा नहीं करता ज़कात फ़र्ज़ होने के बाद, वो भी इंसान काफिर हो जाता है। जब रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौत हो गए, उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके दौर खिलाफत के अंदर कुछ लोगों ने ज़कात अदा करना छोड़ दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया था कि खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन, कि आपने इनके मालों में से सदका ज़कात वसूल करनी है। तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम व सल्लि अलैहिम,
کیونکہ اس سے ان کا مال بھی پاک ہوگا، یہ خود بھی پاک ہو جائیں گے، اور آپ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے، برکت کی دعائیں کریں گے، اور یہ آپ کی دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو لہٰذا کہا تھا کہ آپ نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اب زکوٰۃ کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بات کہی کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور اگر ایک رسی صرف وہ روکے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بڑا سخت موقف اختیار کر رہے ہیں، آپ ایک مسلمان کو قتل کریں گے جو کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، جو دیگر اسلامی اعمال ادا کرتا ہے، آپ اس کو قتل کریں گے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اور پھر جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو واقعی ہی جو لوگ زکوٰۃ سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ لقد شرح اللہ صدر ابی بکر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا تھا، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا۔ یہی اسلام کا فیصلہ تھا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ کافر ہے، مرتد ہو گیا ہے۔ جب وہ مرتد ہے، کافر ہے، تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو دین اسلام کا یہ ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ اگر بندہ دنیا میں ادا نہیں کرے گا تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ زبردستی اس سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور پھر جرمانے کے طور پر اس کا 1/3 مال بھی وصول کیا جائے گا۔ اس کے 2 مفہوم علماء بیان کرتے ہیں، ایک جتنی زکوٰۃ بنی ہے اتنی ہی زکوٰۃ، یا پھر جو کل اس کا مال ہے اس کا 1/3 اس سے وصول کیا جائے گا جرمانے کے طور پر۔ یہ زکوٰۃ جب اللہ رب العالمین نے فرض کر دی، جس انسان کے اوپر فرض ہو گئی، اگر ادا کرے گا خوشی کے ساتھ تو اس کو بہت سارے فوائد ملیں گے، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ معاشرتی بھی فوائد ہیں، مالی اعتبار سے بھی بڑے فوائد ہیں، دینی اعتبار سے بھی بڑے فوائد اس کو حاصل ہونے والے ہیں۔ اور اگر نہیں مانتا، نہیں وہ ادا کرتا، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے بھی باہر جا رہا ہے، اس سے زبردستی وصول بھی کی جائے گی، جرمانہ بھی لگایا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ہر چیز کے اندر نہیں رکھی، اور ہر ایک کا ایک نصاب الگ الگ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مالیت نہیں رکھ دی کہ اتنی مالیت کسی بندے کے پاس ہوگی تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ سونے کا الگ نصاب ہے، چاندی کا الگ نصاب ہے، اونٹ ہے تو الگ نصاب ہے، گائے ہے تو الگ ہے، آپ کے پاس اگر بھیڑ بکریاں ہیں تو الگ نصاب ہے۔ ہر چیز کا اسلام نے الگ الگ نصاب رکھا ہے۔ نہ سونے کو چاندی کے ساتھ مکس کیا جائے گا، نہ سونے کو، نہ ہی چاندی کو جانوروں کے ساتھ مکس کیا جائے گا، نہ ہی آپ کی تجارت کو، آپ کی زمین سے کھیتی باڑی جو اگنے والی ہے وہاں پر اس کو مکس کیا جائے گا، نہیں۔ ہر ایک کا اسلام نے الگ الگ حکم بیان کیا ہے۔ اور جب اگر آپ غور کریں گے، اسلام مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ سب کچھ جو موجود ہے آج میرے پاس، آپ کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے صرف انسان سے سال کے بعد، جب وہ سال اس نے محفوظ رکھا، اس کو بچا کر رکھا ہے اور وہ نصاب کو بھی پہنچ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تیرے پاس اتنا مال موجود ہے کہ تو نے سال اپنے پاس اس کو رکھا ہے، تیری ضروریات بھی پوری ہوتی رہی، تیری حاجات بھی پوری ہوتی رہی ہیں، لہٰذا اب اس مال میں سے کچھ حصہ نکال کر جو کہ 2.5% بنتا ہے، غریب کو دے، فقیر کو دے، مسکین کو دے، محتاج ضرورت مند کو ادا کر۔ کیوں؟ یہ سال تیرے پاس رہا ہے، تیری ضرورت ہوتی تو ضرورت میں لگا دیتا، یہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، سال تیرے پاس موجود رہا ہے، لہٰذا اب اس میں سے زکوٰۃ ادا کر۔ تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ وہ مقرر کی ہے جو انسان صاحب نصاب ہوگا، جس کے پاس نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ مثال کے طور پر نبی مکرم علیہ السلام نے اونٹوں کے اندر آئیے تو اگر 4 اونٹ کسی کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 5 ہوں گی تو پھر اس کے اوپر 1 بکری ہے،
پھر 9 تک اسی طرح چلے گی، 10 ہوں گی تو پھر 2 بکریاں ہو جائیں گی، اسی طرح آگے چلے جائیے جب تک 24 ہیں یہ بکریوں کے اندر نصاب چلتا ہے، اور جب 25 ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر اونٹوں کے اندر نصاب، وہ بھی پھر عمر کے لحاظ سے 1 سال جو مکمل کر جائے، پھر 2 سال 3 سال، اس طرح پھر جا کے نصاب آگے بنتا ہے جتنی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر آپ گائے بھینسوں کے اندر آ جائیے، اس کے اندر جب تک 29 آپ کے پاس موجود ہیں کوئی اسلام آپ سے زکوٰۃ وصول نہیں کرتا، اس کے اندر جب 30 ہو جاتی ہیں پھر اسلام کہتا ہے کہ اب 1 سال کا بچڑا یا بچڑی دے دو، یہ 39 تک یہی چلتا ہے، جب 40 ہو جائیں گی پھر 2 سالہ جو 2 دانتا جانور ہوتا ہے مسنہ وہ پھر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے آپ اسلام، بکریوں کو لے لیجئے 39 آپ کے پاس موجود ہیں، جب تک 40 نہیں ہو جاتی 39 ہیں آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں اسلام لیتا، 40 ہو جائے گی اسلام کہتا ہے ایک بکری دے دو، اور یہ 40 کہاں تک جائے گی؟ 119 تک، 120 ہوں گی تو 2 ہوں گی، 119 تک درمیان میں کہیں پر بھی ہے، اسلام کہتا ہے ایک ہی بکری دیں۔ اب پھر اسی طرح آپ سونے اور چاندی کے اندر آ جائیے، سونے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس 20 دینار ہوں گے تو زکوٰۃ دے گا، 19 دینار ہیں زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر، 19 دینار موجود ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس شخص کے اوپر، 20 ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی، 20 نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاندی کے اندر 199 اگر اس کے پاس درہم موجود ہیں، چاندی 100 درہم موجود ہے اس کے پاس، 199 کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 200 ہوگی تو زکوٰۃ اس کے اوپر آئے گی۔ تو الغرض دین اسلام نے ایک نصاب رکھا ہے، اور پھر یہ نصاب جو میں نے آپ کو اشارتاً صرف بتایا ہے، یہ نصاب بندے کے پاس مقرر ہو اور پھر اس کے اوپر سال بھی گزر گیا ہو۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو وہی مال آپ کا آگے بڑھتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، اب ظاہر ہے افزائش نسل ہوتی ہے، نسل ان کی بڑھتی ہے، اب وہ آپ کا اصل ہی کہلائے گا۔ اس وقت آپ کے پاس 39 تھی، کوئی زکوٰۃ نہیں تھی، ٹھیک ہے، جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آیا، رمضان المبارک ہے، مثال ہے آپ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں، پیچھے آپ کے پاس 39 تھی، 35 تھی، 30 تھی، کوئی زکوٰۃ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب بچے ہو گئے، اب وہ 40 تک پہنچ گئی ہے، 40 سے اوپر ہو گئی ہے، اگرچہ وہ بچہ ابھی 1 مہینے کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، 1 دن کا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آیا ہے آپ کے پاس، لیکن ظاہر ہے وہ اسی مال سے آگے بڑھا ہے، آپ الگ لے کر مارکیٹ سے نہیں آئے، منڈی سے خرید کے نہیں لے آئے، آپ کے اسی مال میں سے وہ بڑا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر سال نہیں دیکھا جائے گا کہ نہیں یہ تو بچے جو آئے ہیں یہ تو ابھی 6 مہینے کے بھی نہیں ہوئے، 3 مہینے کے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جب سال ہوگا تو پھر میں جا کے زکوٰۃ دوں گا، نہیں، یہ اسی مال میں سے آپ کا بڑھ رہا ہے۔ اور اسی طرح یہی چیز آپ تجارت کے اندر دیکھیں گے، آپ کی جو تجارت خرید و فروخت ہے، جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ آپ اسی مال کو بڑھاتے ہیں، نفع حاصل ہوا پھر لگا دیا اسی میں، پھر نفع حاصل ہوا پھر اسی میں لگا دیا، یعنی وہی مال آگے آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس پورے مال کو جو کہ ابھی بھلے آیا ہو آپ کے پاس، ابھی نفع آپ کو ملا ہو، مہینہ ہی آپ کے پاس ہوا ہو، سال اس کے اوپر نہ ہوا ہو، لیکن وہ وہیں سے نکلا ہے، اسی سے وہ چیز آ رہی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی سال کے اعتبار سے ہی۔ اگر وہاں پر بندہ جاتا ہے کہ نہیں میں دنوں کا اعتبار کروں گا، تو یہ انسان اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈالے گا۔ آپ کیسے حساب کریں گے کہ پہلی تنخواہ میں نے جو جمع کی تھی وہ کتنی تھی، دوسری کتنی تھی، تیسری کتنی تھی، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا حساب رکھنا۔ تو اس لیے کیونکہ وہ وہیں سے جا رہی ہے، اسی میں سے مال مستفاد ہے، وہ اس کے اندر حکم وہی ہے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے، بکریاں آپ کے پاس صاحب نصاب نہیں تھی، 40 سے کم تھی، کسی نے کہا یہ لے 10 میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، ہبہ ہے، تحفہ ہے، اب وہ شمار اس میں نہیں کی جائے گی، کیوں؟ وہ تحفے کے طور پر آئی ہے، آپ کے مال میں سے نہیں بڑھی۔ اب اس کے اندر آپ کو سال دیکھنا پڑے گا، اب کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بھی نہیں آپ کو پہنچتی تھی، یہ بھی نہیں پہنچ رہی، اب جب آئی ہے تو اس کے مطابق آپ سال شمار کریں گے کہ فلاں مہینے کے اندر اس بندے نے مجھے بکریاں دی تھی، اس وقت میرے پاس اتنی بکریاں ہو گئی تھی جو نصاب کو پہنچتی ہے، پھر اس کے حساب سے آپ سال کے بعد زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح اگر وراثت تقسیم ہوئی ہے، وراثت کے اندر ظاہر ہے مال میرا نہیں ہے، میرے باپ کا مال تھا، میری ماں کا مال تھا، بھائی کا مال تھا، یہ کسی اور کا مال تھا، وراثت میں مجھے ابھی ملا ہے،
وہ اضافے کے ساتھ میرے ساتھ آیا ہے، میرے مال میں سے نہیں بڑھا، وہ بعد میں میرے پاس آیا ہے، تو اس مال کو الگ رکھا جائے گا، میرا جو مال ہے وہ الگ ہوگا، اس کو میں سونے کے ساتھ نہیں ملاؤں گا، اس کو میں چاندی کے ساتھ نہیں ملاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے پاس یہ کون سا مال ہے؟ اسی مال میں سے نہیں ہے، یہ الگ مال آپ کے پاس آیا ہے، ہبہ آیا ہے، میراث وراثت آئی ہے، یا کسی اور اعتبار سے آپ کے پاس آیا ہے۔ جو اسی مال میں سے ہوگا اس میں زکوٰۃ اسی پچھلے مال کے حساب سے شمار کی جائے گی۔ جو الگ مال آئے گا، جو آپ جس مال کے مالک الگ بنے ہیں، وہ آپ کا نہیں تھا، آپ کی ملکیت نہیں تھی، وہ بعد میں آپ اس کے مالک بنے ہیں، تو اس کو پھر اس وقت سے آپ شمار کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ زکوٰۃ کس لیے رکھی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ انسان مال کی فراوانیوں کو دیکھ کر، مال کی کثرت کو دیکھ کر وہ اپنے آپ میں غرور فخر تکبر کے اندر نہ آ جائے، کہ وہ لوگوں کو بھول جائے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ کہتے ہیں میں نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر رزق میں، ایک مقام دیا ہے۔ کس لیے دیا ہے؟ تاکہ جس کو مال دیا ہے اس کا امتحان ہو سکے کہ اس مال کو وہ اس کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جس کو نہیں ملا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دونوں کی آزمائش اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم سونے اور چاندی کو مثال کے طور پر گراموں کے حساب سے سمجھ لیں، وہ تو میں نے آپ کو حدیث کے مطابق بتا دیا تھا نا، 20 دینار 200 درہم۔ اب گراموں میں کیا ہے؟ 51 تولہ چاندی۔ اگر اس سے کچھ ماشے بھی کم آپ کے پاس موجود ہے، صاحب نصاب نہیں ہے آپ، 50 گرام سے کچھ ماشے اوپر ہے، 51 سے کچھ ماشے نیچے ہیں آپ، ہاں آپ نے فرمایا اگر خود دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر فرض نہیں کی۔ فرض اسی وقت ہوگی جب اس وزن کو، جو 200 درہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وزن پہنچتا تھا، اس وزن کو وہ پہنچے گا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اسی طرح سونے کے اندر ہے 7 تولہ، 7 تولے سے اگر کم ہے زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر، 7 تولہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز سمجھ لیے، ہمارے ہاں سونا اور چاندی مکس بھی چلتا ہے، یعنی زیورات کی شکل میں، کہ خواتین زیورات بناتی ہیں، وہ چاندی اور سونا دونوں مکس کر کے بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی ہار بنا دیں، یہ بنا دیں، مکس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یاد رکھیے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ واقعی ہی اس کے اندر جو میں نے ہار وغیرہ یا جو زیورات میں نے بنائے ہیں، اپنے کنگن وغیرہ دیگر چیزیں میں نے بنائی ہیں، اس کے اندر سونا 7 تولہ استعمال ہو چکا ہے، تو پھر اس کے اوپر سونے والی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر آپ جب سمجھتی ہیں کہ میں نے اس کے اندر چاندی 51 تولہ استعمال کر لی ہے، اس میرے زیورات کے اندر 51 تولہ چاندی موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ موجود ہے، اور اگر اس سے وزن بڑھ کر ہے تو دونوں کو الگ الگ کیا جائے گا، یہ نہیں اکٹھا وزن نہیں ہوگا دونوں کا، یاد رکھیے، دونوں کو اکٹھا نہیں تولا جائے گا کہ آپ ایک ہی جا کر اس کو کہیں یہ زیورات ہے جی اس کا وزن کر دیں، مجھے بتا دیں، نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چاندی میں نے کتنی استعمال اس کے اندر کی ہے، میں نے سونا اس کے اندر کتنا استعمال کیا ہے، دونوں کا نصاب الگ ہے، اکٹھا نہیں کرنا، الگ الگ کرنا ہے اس کو، سونے کو الگ، چاندی کو الگ، اور سونے کی زکوٰۃ اپنی ہے، چاندی کی زکوٰۃ اپنی۔ اور جہاں تک بات ہے جو ہمارے ہاں کیش ہوتا ہے زیادہ تر، مطلب زیورات تو بہت کم ہوتے ہیں، یا لوگ سونے کی ڈنیاں لے کر خرید کے رکھ دیتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کیش ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ تو پیسے کو کس کے ساتھ ملایا جائے گا؟ اصل اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر علماء کا اختلاف موجود ہے، لیکن سعودی علماء اور پاک و ہند کے جو علماء ہیں انہوں نے متفقہ طور پر اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ اگرچہ اس کے پیچھے سونا ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے ہاں یہ جو نوٹ چلتے ہیں اس کے پیچھے سونا رکھا جاتا ہے، جتنا سونا رکھا جائے گا اس کے مطابق نوٹ بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ کرنسی صرف کاغذ ہمارے پاس آ گئے، یہ کاغذ نہیں ہوتے، یہ پیچھے جو ہے سونا اتنا موجود ہوتا ہے مالیت کی صورت کے اندر۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ سونا اصل دیکھا جائے تو پیچھے سونا ہے، لیکن جب سونے کو نصاب اگر بنایا جائے
تو سونا تو بہت مہنگا ہے، اب تو اور زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے غربا وہ کافی محروم ہو جائیں گے، ان تک مال نہیں پہنچے گا۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو حکمت ہے، جو مصلحت ہے اصل میں زکوٰۃ کی، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جس لیے مقرر کی ہے کہ اس حکمت کو دیکھتے ہوئے یہی بات راجح ہے کہ ہم اس کو چاندی کے نصاب کے ساتھ ملائیں گے، یعنی جتنا 51 تولہ چاندی کا موجودہ وزن کے حساب سے قیمت بنے گی، اتنی اگر بندے کے پاس رقم موجود ہے، کیش موجود ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس چاندی بھی ہے اور ساتھ میں کیش بھی آپ کے پاس موجود ہے، چاندی کا بھی آپ نے وزن کروایا، اس کی قیمت لگا لی، پھر آپ کے پاس کیش بھی موجود ہے، دونوں کو آپ نے ملایا، وہ 51 تولہ چاندی کے برابر پہنچ چکی ہے قیمت، اس سے بڑھ چکی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں اور سال گزر چکا ہے، تو اس میں سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس میں سے زکوٰۃ آپ کو دینا فرض ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے اندر ہمارے پاس رکھی ہے وہ ہے کھیتی باڑی وغیرہ۔ اس کو تھوڑا سا بس اختصار سے بات سمجھا کے آگے چلتا ہوں جو ضروری ہے۔ کھیتی باڑی کے اندر یہ چیز ہے، یاد رکھیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا وزن بھی کیا جاتا ہے، جن کو ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ بطور غذا بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ 3 شرطیں یاد رکھ لیں، ذخیرہ بھی کیا جائے اور بطور غذا بھی استعمال ہو اور وزن بھی کیا جاتا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو ذخیرہ نہیں ہو سکتی، جو غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی، جو غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی، جو وزن پہ نہیں آتی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر نبی مکرم علیہ السلام نے 60 سا مقرر کیے ہیں، اور 60 سا اگر ہم 2 کلو 100 گرام کے قریب یعنی 2100 گرام ہم اگر اس کو سا کا وزن مانیں تو پھر یہ تقریباً 15.5 من سے اوپر بنتی ہے۔ 16 من آپ تقریباً لگا لیں، 16 من اگر آپ کی پیداوار زمین سے نکلی ہے تو اس زمین کی پھر کیفیت کو آپ نے دیکھنی ہے، وہ بارانی تھی یا پھر آپ نے محنت کی ہے، پانی لگانے کے اندر پانی آپ کو خریدنا پڑا ہے، ٹویل کے ذریعے سے پانی لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے اگر وہ بارانی ہے، بارشوں کے ذریعے سے، یا پانی آرام سے وہاں تک پہنچتا تھا، کوئی مشقت کوئی تکلیف نہیں تھی، تو اس کے اندر رسول مکرم علیہ السلام نے جس کے اوپر محنت نہیں ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام نے عشر 10واں حصہ رکھا ہے، اور جس کے اوپر محنت آپ کی لگی ہے اس کے اندر نصف العشر، آدھا حصہ جو ہے یعنی 5% اس کو ہم کہیں گے، 20واں حصہ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر 20واں حصہ پھر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ہے اموال تجارت، جو ہمارے ہاں تجارتی معاملات چلتے ہیں، اس کے اندر یہ چیز یاد رکھیے، جو چیز آپ کی اپنی ذاتی استعمال کے اندر ہے، وہ چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنی ہی مہنگی ترین کیوں نہ ہو، آپ کے ذاتی استعمال کے اندر ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 3 مکان ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں، تینوں میں آپ رہتے ہیں، کرائے پہ نہیں چلائی ہوئی، اپنی رہائش کے لیے رکھی ہے، اپنے استعمال کے اندر رکھی ہے، کوئی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی اپنی ذاتی استعمال میں۔ گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، 3-4 گاڑیاں ہیں، بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، اور آپ اپنے ذاتی استعمال میں رکھتے ہیں، کوئی آپ اس کو رینٹ پہ نہیں چلاتے، کبھی بھی رینٹ پہ نہیں چلایا آپ نے، اس کو اپنی ذاتی استعمال میں رکھا، کسی نے مانگی اس کو پیسے ہی دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی پٹرول ڈال لینا جو سفر آپ کرو گے، رینٹ آپ نہیں لے رہے اس سے، یہ ذاتی استعمال والی چیز ہے، کوئی زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہے۔ آپ نے کسی چیز کی یعنی کہ کم کو لگائی ہوئی ہے، فیکٹری لگائی ہوئی ہے، جیسے ہاں چھوٹی فیکٹریاں بھی لوگ لگا لیتے ہیں، اب اس کے اندر جو مشینری ہے وہ چاہے لاکھوں کی ہو، کروڑوں کی آپ کی مشین موجود ہو، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیوں؟ یہ آپ کے ذاتی استعمال میں آ رہی ہے، اور وہ آپ کی تجارت کے لیے نہیں آ رہی، وہ مشین اس کے ذریعے سے آپ تجارت کر رہے ہیں، وہ مشین تو وہیں پر موجود ہے۔ اب میں لاکھوں کی مشین لے کر مثال ہے ایک عمارت کے اندر رکھ دوں، اس کو چلاؤں ہی نہ، کیا وہ مشین بڑھ جائے گی؟ 1 سے 2 ہو جائیں گی؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ تو وہیں پڑی پڑی زنگ لگ جائے گی اس کو۔ تو اس کے اوپر زکوٰۃ، یعنی جو چیز بندے کی ذاتی استعمال کے اندر ہے، اسی طرح گھر کے اندر جو چیزیں استعمال ہم کرتے ہیں،
اس کے اندر سے زیورات کو سائڈ میں کر دیں، کیونکہ زیورات کی الگ مسئلہ ہے۔ وہ بھی عورت کہہ سکتی ہے جی وہ تو میں ذاتی استعمال میں نے رکھا ہے، نہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ آپ کے سامنے ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان کے ہاتھ میں کنگن تھے، سونے کے کنگن انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اب دیکھیں وہ پہنے ہوئے تھے، مطلب استعمال میں تھے۔ پوچھا زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کنگن تمہاری بیٹیوں کو جہنم کی آگ کی صورت میں پہنا دے؟ تو یعنی اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے، اگرچہ یہ سونا ذاتی استعمال میں ہے، زیور ذاتی استعمال کے اندر ہے، عورت پہن رہی ہے، پہنتی ہے، مواقع آتے اس میں بھی پہنتی ہے، ویسے بھی پہنتی ہے، لیکن اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ مستثنیٰ ہے اس سے۔ باقی جو گھریلو اشیاء جتنی بھی ہیں آپ کی ذاتی استعمال کے اندر ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اب جو تجارتی اموال ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہی چیز، جو بنیادی طور پر 2 شرطیں اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیں تجارت کے اندر، نصاب اور دوسرا 1 سال۔ یہ جب آپ اپنے ذہن میں نقش بٹھا لیں گے نا 2 چیزیں، انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، خود ہی آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، خود ہی اپنے دل سے پوچھ کر کیا یہ میرے پاس سال ہو گیا ہے، یہ چیز نصاب کو پہنچ رہی ہے، مجھے دینی چاہیے زکوٰۃ یا نہیں۔ یہ 2 بنیادی شرطیں ہر ایک کے اندر موجود ہیں، وہ چاہے سونا ہے، کیا نام ہے، بھیڑ بکریوں کی صورت کے اندر، کسی بھی صورت میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اب جو آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال آپ کی دکان کے اندر موجود ہوتا ہے، گودام کے اندر موجود ہوتا ہے، ایک مال آپ کے پاس جو خام مال کی صورت میں کہلاتا ہے وہ مال موجود ہوتا ہے، تیار ہوا ہوا جو نہیں ہوتا، اور پھر اس کی جو کیا نام ہے آمدن ہے وہ کہیں کبھی آپ کے پاس کیش کی صورت کے اندر ہوتی ہے اور کبھی کسی کے پاس وہ ادھار کی صورت کے اندر ہوتی ہے، یعنی اگلی پارٹی نے وہ ابھی قیمت مجھے دی نہیں، وہ رکھی ہوئی ہے، وہ اس نے کہا تھا جی میں 6 مہینے بعد دوں گا آپ کو، فلاں مہینے بعد دوں گا۔ تو اب جب زکوٰۃ آپ تجارت والے مال کی ادا کریں گے اس کے اندر آپ یہ ساری چیزیں شامل کریں گے، مارکیٹ سے آپ نے کتنا لینا ہے وہ سارا اکٹھا کریں گے، دینا کتنا ہے وہ اس میں سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ لینے والا تو میں شامل کر رہا ہوں، تو دینے والا نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، لینے والا لکھ لیں، دینے والا جو آپ نے دینا ہے وہ لکھ لیں کہ اس کو اس سے ختم کر دیں، پھر اپنی دکان پر ایک نظر مارے سرسری طور پر، ہاں جی کتنا تقریباً جی میرا مال کتنا موجود ہوگا، کیونکہ اب دکان کے اوپر اگر سامان سال پڑا رہے تو پھر مالک نے کمانا کیا ہے؟ مال اگر آپ لا کر رکھ دیتے ہیں، سال انتظار کریں یہ پڑا رہے بکے ہی نہیں، تو بتائیں نا پھر آپ کمائیں گے کیسے؟ تو اس لیے وہ چیز آپ کے پاس سال رہ ہی نہیں سکتی، تو اس لیے اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جب اپنا کاروبار شروع کیا اس تاریخ کو دیکھیں کہ میں نے کتنا مال اس کے اندر ڈالا ہے، پھر اس کے بعد جب سال ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو نفع آیا تھا میں نے گھر میں بھی خرچ کیا، اپنے ملازمین کو تنخواہ بھی دی، اپنی دیگر ضروریات بھی میں نے ادا کی ہیں، ہاں اتنی رقم میرے پاس پھر بھی بچی ہوئی ہے، وہ بچی ہوئی رقم اور جو موجودہ ابھی آپ کی دکان کے اندر ہے اس کو، اور ساتھ میں تیسری بات جو آپ کا مارکیٹ میں لینا ہے، مارکیٹ سے آپ نے وصول کرنا ہے لوگوں سے، اس کو، ان 3 چیزوں کو اکٹھا کریں، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہر وہ چیز آ جائے گی تجارت کے اندر، جیسا کہ ہمارے ہاں زیادہ تر یعنی مثال مکانات ہوتے ہیں بنایا کرائے پہ چلا دیا، اب وہ اگر کرایہ آ رہا ہے جمع کرتے جا رہے ہیں پھر تو زکوٰۃ ہے، ساتھ میں خرچ کرتے چلتے جا رہے ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ جمع کرنے والی شرط یہ لازمی یاد رکھیں، ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر پلاٹ آپ نے لیا ہے، وہ پلاٹ لیا آپ نے کس نیت سے تھا؟ آج 15 لاکھ کا لے رہا ہوں، کل اچھا گاہک ملے گا بیچ دوں گا، اب یہ آپ کی تجارت کی نیت ہو گئی، اب آپ جب بیچیں گے زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے لیا بولا نہیں میں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے لینا چاہ رہا ہوں، مستقبل میں بنا دوں گا، پھر آپ نے کہا کہ نہیں یار یہ تھوڑا مہنگا ہے یا چھوٹا ہے، مجھے اسی قیمت میں سیم ادھر اچھا پلاٹ مل رہا ہے، اس میں تبدیلی آپ کر رہے ہیں، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جہاں پر نیت تجارت ہوگی، جہاں پر نیت آپ کا نفع کمانا ہوگا، فائدہ حاصل کرنا ہوگا، وہاں پر زکوٰۃ ہے، جہاں پر تجارت مقصود نہیں ذاتی استعمال ہے
اسلام وہاں پر زکوٰۃ نہیں رکھتا۔ یہ میں نے اختصار سے بہت ساری چیزیں حذف کرتے ہوئے صرف آپ کے سامنے چند باتیں نوٹ کروائی ہیں، ذہن نشین کروائی ہیں۔ مزید اگر آپ تفصیل اس کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو کتب احادیث کی موجود ہیں، زکوٰۃ کے مسائل والی کتاب اس کے اندر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ میرے لیکچر بھی اس حوالے سے، یعنی وہ ہم نے بلوغ المرام میں کتاب پڑھی ہے، کتاب الزکوٰۃ، اس کے اندر یہ مضامین ہم نے پڑھے، تو اس کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ، کیونکہ حدیث کے مطابق جو مسائل ہے وہاں تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں میں نے بیان کی ہیں، تو وہ بھی آپ وہاں پر بھی سن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا یہ مسائل کا علم حاصل کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی سے قبل ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہو اور ہم وہاں پر کوتاہی کر لیں، وہاں پر ہم پیچھے ہٹ جائیں، کسی ہیلے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر چلے جائیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں تو اگر ہیلا کر کے اپنے آپ کو، اپنے مال کو محفوظ کر لیں گے، لیکن اس کی سزا قیامت والے دن بڑی سخت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، محشر کا دن، اس وقت وہ اگر بکریوں گایوں کی صورت میں ہوگی، وہ اس کو پاؤں کے ساتھ روند رہی ہوں گی، وہ سونا چاندی کی صورت میں ہوگی، یہاں اس کو توپ پہنایا جائے گا آگ کا، اس کے جسم کو، اس کی پیٹھ کو، اس کی پشت کو، اس کی پیشانی کو آگ سے، اس مال سے اس کو داغا جائے گا، اس مال کو گنجے سانپ کی شکل کے اندر، زہریلے سانپ کی شکل کے اندر توپ بنا کر گلدن میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا وہ خزانہ جو دنیا میں تو نے جمع کر کے رکھا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس کے اندر ہمیں اسلامی احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر زکوٰۃ دینی بھی وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے وہ 8 مصارف بیان کیے، انہی جگہوں پر زکوٰۃ کو خرچ کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔